اور ایک بات عطر کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عطر کو اور خوشبو کو لے کر کچھ غلط ذہنیت بھی بنی ہوئی ہے، غلط مغالطات کا لوگ شکار ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ عطر تو مرد ہی لگائیں گے، عورتوں یا بچوں کو عطر لگانا غلط ہے، ایسا سوچا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لگائیں گے تو ماموں آ جائے گا، جنات پیچھے پڑ جائے گا۔ یہ سب واہیات بات ہے۔ حفیظ صاحب، ایک بات ہم نے یہ دیکھی ہے، آپ بھی نے بھی اگر غور کیا ہو، کہ حج اور عمرہ پر اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، جب وہاں پر ہم جاتے ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں، جبھی بھی ہم نے دیکھا تو وہ دکانیں عورتوں سے بھری ہیں۔ مرد کو جانے ڈر لگتا ہے کہ اب اپنے کس حیثیت سے جائے اور کیا منہ لے کر جائے، یہاں تو دوسری ہی قوم آباد ہے، تو پوری دکان میں انہی کا غلبہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ عطر کی دکان میں الا ماشاء اللہ کہ کوئی لیڈی آ کر کھڑی اور وہ عطر لے رہا۔ حالانکہ کپڑوں کی دکانوں میں، یہاں ہمارے ملکوں میں زیور اور کپڑے کی دکانوں میں انہی کا قبضہ ہے، لیکن عطر میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ یہ مرد کی سنت ہے، عورت کی سنت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں کو اور بیویوں کو یہ پیغام بھی ہم اس پلیٹ فارم سے دیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگا کر دیا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین کو یہ بات ناگوار گزرے کہ اب کتنی خدمت کرواؤ گے، سب کچھ ہم ہی کریں، مرد کیا کریں گے کہ عطر بھی ہم ہی لگا کر دیں۔ لیکن بہرحال جن کو سنت کا جذبہ ہوگا تو وہ یہ سنت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ سوچ غلط ہے کہ عورتوں کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتے ہیں، بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ سوچ کہ عطر لگانے سے کوئی مخلوق وڑک جائے گی، گجراتی میں بولتے ہیں پہلا اوپر وڑگی گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بعض مضبوط عاملین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس مرض کے آنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس مرض کا یہ تو علاج ہے کہ خبث والخبائث، استنجا خانے میں جاتے وقت کیا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ان خبث اور خبائث ناپاک مخلوق سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ ناپاک مخلوق جو ہوتی ہے، جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ تو نجاست کی جگہ رہتی ہے، ان کو خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ خوشبو مرض نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ علاج ہے۔ تو جس کو اس طرح کی تکالیف ہو، اگر وہ اچھی خوشبو استعمال کریں گے تو بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ بھی علاجوں میں سے اس کا ایک علاج ہے۔ تو یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ خوشبو سے جنات چڑھ جائے گا یا یہ ہو جائے گا، یا بچے کو مت لگاؤ یا رات میں مت لگاؤ، ایسی کوئی بات شریعت سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اپنی مسجد کو، اپنی دکان کو، اپنی ہر جگہ کو ہر وقت معطر رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرب حضرات کتنا اپنے آپ کو معطر رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ حافظ صاحب میں سناؤں گا کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سے میں نے کوئی خوشبو سونگھی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا لگایا ہے، تو آدمی پوچھتا ہی ہے کہ مجھے یہ فریگننس بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ نے کیا لگایا؟ تو اسی طرح ایک عرب سے ایک بار اویس بھائی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے وہ خوشبو بہت پسند آئی، تو آپ نے کیا لگایا؟ انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی۔ عطر تو سب اپنا اپنا نام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ والی لگائی، اور نام میں کیا ہوتا ہے وہ تو میرے سے بہتر آپ جان لیں گے کہ نام کچھ بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت پیاری بات بتائی کہ عرب لوگوں کو یہ اجمی کی طرح اب اس طرح پوچھ کر کہ آپ نے کون سا لگایا ہے تو آپ نام بولیں گے تو میں بھی وہ لے لوں گا، اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ جو پسندیدہ خوشبو ہے نا نظر آ رہی ہے، اس کا مسئلہ آپ کے لیے اس لیے حل نہیں ہوگا کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ جو خوشبو آ رہی نا یہ کاکٹیل ہے، میں نے اپنے بنیان میں اندر الگ خوشبو لگائی ہے، رائٹ طرف الگ ہے، لیفٹ طرف الگ ہے، پیجامے میں الگ ہے، بنیان میں الگ ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا الگ الگ ہے۔ تو یہ سب کا کاکٹیل آ رہا ہے، اب میں کیسے ایک نام بتاؤں؟ تو یہ انہوں نے اس طرح کی بات بتائی۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ عطر کے تعلق سے یہ غلط فہمی خوشبو کے تعلق سے نکال دینی چاہیے کہ مرد کے لیے منع، عورت کے لیے منع ہے، یا بچوں کے لیے منع ہے، یا رات میں لگانا منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔